میں آیا ہوں تو میرے ڈرائیور نے ایک بات کی جس سے نا مجھے لگا میری محنت وصول ہو رہی. کہنے لگا، اب لوگ کھڑے تھے نا باہر، کہنے لگا مولانا صاحب اے تھوڑے شاگرد تو تھوڑے کو ڈردے ہی کوئی نہیں، ایویں ہی کھلوتے ہوئے. میں نے کہا میری محنت وصول ہو گئی. ایک ان پڑھ آدمی کا تبصرہ بہت جاندار ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی مولانا صاحب ویکھو نا تھوڑے کو ڈردے ہی کوئی نہیں، ایویں ہی کھلوتے ہوئے. میں کہا میں اندر ڈر کڈن واسطے بڑے سال لائے. مجھے اطمینان ہو گیا تمہارے استادوں میں سے کوئی کہتا تو کوئی پتہ نہیں اس میں تکلف کتنا ہوتا، سچائی کتنی ہوتی. لہٰذا نے فی البدی کہا اور اپنی فطرت سے کہا تو مجھے تسلی ہوگی کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے لیے ہوا بن جاؤں. تم ایسے بیٹھے ہو، یہ تکلفات عجم ہے. یہ میرے اندر سے نکالا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنے سامنے کسی کو عطیات میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے کہ یہ تکلف عجم. عطیات اللہ کے سامنے ہوتا ہے، میرے سامنے بیٹھو جیسے تمہیں آسانی ہو، جیسے تمہیں آسانی ہو ویسے بیٹھا کرو. تو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ میری پہلی ملاقات میں انہوں نے میرا بالکل میں جھنجھنا گیا، یہ کیا؟ میں سامنے آ کے بیٹھا ہوں تو کہا اٹھوں، پتہ نہیں کیوں میرے پاں پر بیٹھا، ساتھ بٹھا لیا. میں پھر ایسے ہو گیا، ایسے نہیں بیٹھا، چونکڑی مار کے. میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، ناک میں بولتے تھے. پھر گئے اور اٹھ کے چلے گئے. میں نے کہا پتہ نہیں اپنے کسی ضرور چلے. دیکھا تو ہم دو ساتھی تھے، ایک کو ادھر بٹھایا مجھے ادھر بٹھایا، سیب چھیلنا شروع کر دیا. آپ یقین مانو میں سمجھا اپنے لیے چھیل رہے، خود کھائیں. چونکہ ہمیں تو کسی بزرگ نے کبھی نمک نہیں پوچھا تھا. بھائی نمک سیب کون پوچھتا؟ جو نمک پاکستان کی سب سے مفت سوغات. پوری دنیا میں 2 ملک ہیں صرف جہاں نمک سب سے اعلیٰ ہوتا ہے پوری دنیا میں، ایک پولینڈ اور ایک پاکستان. اور پاکستان کا نمک پولینڈ سے بھی اعلیٰ ہے. یعنی جہاں پتھر سے جو نمک بنتا ہے، جو اللہ نے سینکڑوں میل لمبی سکندر کے دور سے میں نکلا تھا یہ نمک، سکندر قبل مسیح، اور آج تک ختم ہونے کو نہیں آ رہا ہے. یہ سارے بیلٹ ہے سالٹ ایریا کی. میں نے کہا ساڑھے بزرگ تو سن نمک نہیں پوچھ دیتے، تو لہٰذا میں اطمینان میں تھا کہ یہ اپنے لیے کاٹ رہے ہیں اور کھائیں گے. سارے چھیل کے صاف کر کے پھر اس کی قاشیں بنائیں، اس میں سے وہ نکالے بیج اور میرے آگے کر دیا، کھاؤ. یا اللہ یہ کیا؟ ایسے بھی بزرگ ہوتے ہیں. اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ؟ قال کل ذلك لم يكن قال بعض ذلك قد كان. سبحان اللہ. کہا صدقہ، اور کہا جی. پھر آپ نے کھڑے ہو کے اگلی 2 رکعت پڑھیں. یا رسول اللہ یہ خیمے یہاں جو آپ نے لگائے ہیں یہ اللہ کا حکم؟ کہا نہیں میری رائے. کا پھر یہ ٹھیک نہیں، وہاں لگائیں. جبریل آ گئے، یا رسول اللہ جو حباب کہہ رہا ہے ویسے کیا جائے. بریرہ نے نکاح توڑ دیا آزادی کے بعد. مغیث مگر تو بریرہ گو. تو آپ نے کہا بریرہ تو رجوع کر لے، رجوع کر لے. بیچارہ مغیث صرف پیچھے تڑپ رہا ہے. کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں یا رائے؟ کہ نہیں رائے، میں نہیں مانتا. چونکہ ہم لوگ سیرت سے متاثر نہیں نا. یہ ہمارا ایک عیب ہے، بہت بڑا نقص ہے، ہم سیرت سے متاثر نہیں. جو نظر آتا ہے نا وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ اثر چھوڑتا ہے. جو پڑا ہوتا ہے وہ اتنا اثر نہیں چھوڑتا جتنا جو دکھائی دیتا ہے وہ اثر چھوڑتا ہے. اسمعوا و اطیعوا. عمر کہہ رہے ہیں، عمر
اور ایک کھڑا ہو کے کہہ رہا لا نسمع ولا نطیع. پہلے بتاؤ یہ کرتا کہاں سے لیا ہے؟ تو عرب کی سادگی، عرب کی فطرت وہ اللہ نے جدا بنائی ہے. تو دین اس فطرت پہ آیا ہے. من ضیق الدنیا الی سعتہا میں کا مطلب ہے جو ربیع بن عامر نے 3 باتیں کہی تھیں. لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد من جور الادیان الی عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الی سعتہا من تکلفات الدنیا الی بساطتہا. تکلف عجم سے نکال کر بساطت عرب پر لانا. کسریٰ کے دربار میں جانے کے لیے ایک شرط یہ تھی، ایک اور کئی تھیں باقی مجھے یاد نہیں، کہ سر کی ٹوپی 1,00,000 درہم کی ہونی چاہیے. 1,00,000 درہم، پھر آپ اس میں داخل ہو سکتے. تو چونکہ ہم عجم ہیں تو ہم ان تکلفات سے نکل نہیں. تمہارے مولوی زبیر صاحب کہنے لگے تو مولانا سعید خان صاحب کیسے نکل گئے؟ میں نے کہا وہ یہاں رہے ہی نہیں. جب وہ پڑھ کے فارغ ہوئے، تبلیغ میں سال چلے ہوتے تھے لگے، تو تقسیم پاکستان ہند ہوا، تو اس کے ساتھ ہی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تشکیل کی حجاز مقدس. تو انہوں نے اجازت مانگی کہ میں وہیں رہ جاؤں، تو مولانا نے اجازت دے دی. تو اس وقت یا وہاں تیل کی بھی ریل پیل نہیں تھی، تو نہ وہاں کوئی عجم تھا. جو عجم گئے تھے تو صرف اپنی آخرت بنانے کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ گئے تھے. ایک ڈیرہ غازی خان کا نوجوان ملا تو کہنے لگا جی ہم آئے تھے یہاں شاہ عبدالعزیز کے دور میں. میں نے کہا پھر تمہارے پاس تو وہ ہوگا پاسپورٹ سعودی کا؟ نہیں جی اقامہ ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا جی وہ میرے باپ نے کہا تھا میں دنیا بنانے نے، وہاں حکومت نے کہا کہ پاسپورٹ لے لو، تو میرے ابا نے کہا میں مہاجر بن کے مرنا چاہتا ہوں، مقیم بن کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے پاسپورٹ نہیں چاہیے. تو اس وقت جو لوگ گئے تھے وہ اس ذہن کے لوگ تھے کہ ہم مدینے میں مریں. کسی نے سوچا میں مکے میں مروں، اس لیے ان کی ہجرت تھی. تو عرب اب تو مکہ، مدینہ اور جدہ، اس میں 10% عرب ہیں، 10%. باقی جتنے ہیں چاہے وہ رومال سر پہ غترے باندھے ہوئے ہیں نا، یہ سب غیر عرب ہیں جو وہاں آئے ہوئے ہیں. 10% سے زیادہ. ہاں ادھر عرب ہیں، ریاض کی طرف ادھر عرب زیادہ ہیں، لیکن ادھر سارا عجمی ماحول بن چکا ہے. اور پھر خالص عرب ماحول میں پہنچ گئے تو اللہ نے ان کے اندر سے وہ چیز نکال دی. استفادے کے لیے احترام، محبت ہے، نہ کہ تکلفات.